بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن بیان نہیں ہو سکا، اب وقت ملا ہے تو حاضر آیا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کے ذریعے مخاطب وہی لوگ ہیں جو عام طور سے فاتحہ اور توشہ وغیرہ پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت اسلامیہ کی پابندی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اس سوال سے کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف فاتحہ کافی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں فاتحہ کو جائز نہیں سمجھتا یا مستحسن نہیں سمجھتا۔ میں بالکل اس کو جائز اور مستحسن سمجھتا ہوں اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر مجھے یہ عنوان رکھنا پڑا۔ آپ آج نظریں اٹھا کر دیکھ لیں، عام طور سے عوام اہل سنت جو اولیاء کرام کے نام پر فاتحہ کرتی ہے، خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ کا کافی انتظام ہوتا ہے، توشہ شریف وغیرہ کا بھی بہت بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں، بہتر ہونے میں، مستحسن ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر قوم اس راہ پر چلی جائے کہ صرف مستحسن ادا کرے، مباح ادا کرے، یا جو جائز ہے اس پر فرض اور واجب نہیں ہے اسی پر اکتفا کرے اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو نہ ادا کرے، تو یقیناً یہ بے راہ روی ہے جس کی اصلاح وقت کا جبری تقاضا ہے۔ عجیب حالت ہے کہ لوگ فاتحہ تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، توشہ شریف تو کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، اور جو بھی بہت ساری ذمہ داریاں قانون اسلام کی طرف سے ان پر عائد ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کا عام طور سے عوام اہل سنت بلکہ بہت سارے خاص لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آج میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کی روشنی میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فاتحہ یا توشے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ بالخصوص 11ویں کا موقع ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حیات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان کتنے پائے کے بزرگ اور نیک اور ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پابند شریعت تھی۔ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے والد نے ایک نہر سے سیب اٹھا لیا، اس کے تلاش میں پھر کہ میں نے بغیر پوچھے کھا لیا ہے، باغ تک پہنچے، وہاں پر اس کی سزا بھی آپ نے پوری قبول کی، اور اسی کی سزا میں جب آپ کی شادی حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آنکھ کی اندھی ہیں اور پیر سے بھی آپ معذور ہیں اور ہاتھ سے بھی آپ معذور ہیں، تو جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں سالم ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، آپ واپس پلٹ کر آتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ کہنے کا مطلب کہ وہ اندھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی برا کام نہیں دیکھا۔ اس طرح سے ساری اعضاء جو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلامت نہیں ہے بظاہر، ان کی وجوہات بیان کر دیتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ جب دونوں یعنی شوہر اور بیوی نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، تو ایسی کوکھ سے ولی کامل، وقت کا قطب، وقت کا غوث پیدا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ شادی کے انتخاب میں لڑکا نیک ہونا چاہیے اور لڑکی بھی نیک ہونی چاہیے تاکہ اولاد نیک اور صالح ہو اور اولاد کی بہترین پرورش ہو سکے۔
اسی لیے حدیث پاک میں آیا فظفر بذات الدین، یعنی دین کی والی لڑکی کو مضبوطی سے تھام لو، تمہارے ہاتھ گرد آلود ہو۔ یعنی اگر تم دین کو فوقیت نہیں دیتے ہو تو تمہارا نقصان ہوگا حدیث کے مطابق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم جب بھی شادی کریں تو دینداری کو فوقیت دیں، اس کے ساتھ اگر دوسری چیز آ جاتی ہیں تو بہتر ہے، ورنہ دین کو چھوڑ کر کے آپ دوسری چیزوں کو فوقیت دیں تو یہ یقیناً بہت غلط انتخاب ہوگا، جس کی بنیاد پر اولاد بے راہ روی کی شکار ہوتی ہیں۔ پھر آپ آئیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوتی ہے اور روزے کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی روزے سے آپ دودھ نہیں پیتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک یہ بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کھیلنے جاتے ہیں تو آواز طرح طرح کی آتی ہے کہ آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، آپ گھبرا کر والدہ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیے، اس کے باوجود آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مکتب میں لے جاتی ہے۔ کیا آپ کی والدہ محترمہ کو ان واقعات سے یہ یقین نہیں ہو گیا تھا؟ بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا بیٹا ولی ہے، اس کے باوجود مکتب میں داخل کیا۔ اب اس سے آپ ذرا سوچیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بچپن کے اعتبار سے ہی، اور آج ہماری قوم جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتی ہے شروع سے لے کر کے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو مکتب میں صحیح طریقے سے ابتدائی تعلیم دین کے اعتبار سے صحیح طریقے سے دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کریں اور عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ حضور غوث اعظم ولی ہیں، اس کے باوجود ان کی والدہ ان کو مکتب میں لے جاتی ہیں پڑھانے کے لیے، اور ہمارا لڑکا حضور غوث اعظم کے بنسبت ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے یا ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بچپن کا۔ اس سے زیادہ جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو ایک مکتب میں آپ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر آواز آتی ہے کہ غوث عبد القادر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جب آپ جانور کے پیچھے میدان میں جاتے ہیں تو جانور گھوم کے کہتا ہے کہ تم جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اس کے بعد جب ایک مرتبہ آپ اپنے جیلان کے گھر میں جو چھت ہوتا ہے اس پر جاتے ہیں، چھت ہوتی ہے اس پر جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ 9ویں تاریخ عرفات کا جو دن ہوتا ہے وہاں سے عرفات کے حجاج کا پورے طور سے معائنہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کنڈیشن ہوتی ہے، آپ اپنے والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بغداد پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ آپ ذرا سوچیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ حیثیت، یہ مرتبہ بچپن سے کم عمری میں، کہ آپ اپنی چھت سے عرفات میں حج کرنے والوں کو پوری بھوڑ کا ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں گھر بار اور آپ کو الوداع کہہ کے بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے اجازت مانگی اور والدہ نے اجازت دے دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کتنا بھی پڑھ لے لکھ لے، لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے، کبھی موقوف نہیں ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے یہ پیغام ملتا ہے، اور آج عام طور سے ہمارے قوم مسلم کا یہ حال ہے کہ انہیں دینی تعلیم بنیادی معلوم نہیں ہوتی ہے، یا انہیں علم نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرے۔ تو ہمیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زندگی سے نصیحت پکڑنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ خود والدین کو بھی اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جدائیگی کی اور طرح طرح کی قربانی دینی چاہیے، اور خود لڑکے کو بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چل کر کے قربانیاں دینی چاہیے، تاکہ وہ بھی وقت کا عالم بنے، وقت کا مقتدی بنے، وقت کا لیڈر بنے اور وقت کا ولی بنے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یقیناً ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں اور اولیاء کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو انقلاب ضرور آئے گا۔ یہ تو تعلیم کے تعلق سے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پڑھ
لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، فقہ سیکھتے ہیں اور تصوف کے تمام مراحل کو طے کر کے بلند مرتبے پر پہنچتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اپنے وقت کے ولی کامل حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ظاہری سبب وہ ہے کہ پڑھنا لکھنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، جس کی بنیاد پر اللہ کا فضل شامل ہوا تو آپ ولی کامل ہوئے اور بڑے سے بڑے علماء اور فقہا آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے اور بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ حاصل کیا۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیں کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے علاوہ کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو وضو کر کے آپ نفل نماز پڑھتے۔ کسی بھی فقیہ، کسی بھی مفتی، کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ حضور غوث اعظم کو کیا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنی ضروری تھی یا جب بھی بے وضو ہو گئے تو وضو کر کے انہیں نفل نماز پڑھنی ضروری تھی؟ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ ضروری تھا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی ثواب نہیں ہو سکتا کسی نفل کا، اور نفل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندے کہ میں آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ نفل کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی قوت دیتا ہے کہ دور سے دور کی چیز، ایک ملک سے دوسرے ملک کی جگہ پر وہ دیکھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے، وہاں کی باتیں سنتا ہے اور اتنی دور پر اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے ان کی مدد بھی کر دیتا ہے، مدد کرنے والوں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محض مستحبات پر عمل نہیں کیا، محض نوافل پر عمل نہیں کیا، بلکہ فرض کی جو ذمہ داری، واجب کی جو ذمہ داری تھی وہ پورے طور سے ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے نوافل اور اس طرح کی جو عبادتیں ہیں اس کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو آج بھی ہم صرف فاتحہ کر کے یا صرف توشہ کر کے یا صرف اس طرح کے مستحبات کو ادا کر کے اور فرض اور واجبات کو چھوڑ کر کے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اور کسی ولی کا بھی قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے جہاں ان سارے مستحبات کو کرتے ہیں وہیں سب سے پہلے فرض کو ادا کریں، واجب کو ادا کریں، اس کو فوقیت دیں، اس کے بعد نفل اور مستحبات ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے درمیان بھی بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے ولی پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ظاہری اسباب کو استعمال کیا، علم بھی حاصل کیا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نتیجے کے طور پر آپ کو کیا نوازا، آپ ذرا دیکھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا اور مالک کے مالکوں سے میں نے سعادت پائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب تقوی اور پرہیزگاری اور علم کو حاصل کیا تو آپ قطب کے درجے پر فائز ہوئے، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء آپ کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں، اور اس وقت تک یہ حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ فرائض و واجبات کو ادا نہ کریں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح فرائض و واجبات کو فوقیت دی، اس کے بعد نوافل، مستحبات اور افضل اور اولیٰ کا اہتمام کیا، اس طرح اہتمام نہ کریں۔ اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں انبیاء کرام
اولیاء کرام، فقہاء اعظام، علماء کرام سے اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جان لیجئے جب تک آپ ان کی محبت کا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو آپ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے آپ بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ انبیاء کرام نے جو پیغام دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے جو پیغام دیا، اور اولیاء کرام نے جو قرآن و حدیث اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے، اپنی محنت اور لگن کے ذریعے پیغام دیا، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ آپ ہی کامیاب رہو گے۔ اس کے بغیر آپ کی کامیابی مقدر نہیں ہو سکتی۔ آج ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں اور نعرہ رسالت لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ساری چیزیں لگاتے ہیں، یقیناً ہمارا حق ہے لگانے کا، لیکن کیا صرف زبان ہی تک یہ چیز رہے گی، یا کبھی اللہ اکبر کا مفہوم آپ کے کریکٹر میں دکھے گا، یا غوث اعظم کا نعرہ آپ کے اخلاق میں کبھی دکھے گا، یا اولیاء کرام نے جو عملی زندگی گزاری ہے اس کا عشر ایک حصہ بھی کہیں دکھے گا؟ آپ کے اندر یہ ساری باتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں تو آپ کا نعرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، آپ کی بلند آواز صدائے بازگشت رہ جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ اثر انداز اسی وقت ہوں گے جب آپ شریعت کے مطابق پورے طور سے زندگی گزاریں گے، اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات اعظام اور اولیاء کرام، بالخصوص 11ویں کے موقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زندگی کا جو نمونہ ہے وہ آپ اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ ایک چیز اور میں اشارہ کر دوں، لمبی نہیں کروں گا بات، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یہ اپنے لڑکے کو لا کے حضور غوث اعظم کے پاس دیا، پھر کچھ دن بعد آئی تو جو جواب غوث اعظم نے اس واقعے میں دیا، ہم لوگ واقعہ بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اس واقعے سے حقیقت میں اصل جو تعلیم ہے اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے یا رب کے حکم سے مرغا کھڑا ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنو، یہ حالت تمہارے لڑکے کی جب ہو جائے گی اور اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغ کھائے گا اور بالکل پرسکون زندگی گزارے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مرتبہ تک پہنچنے کے لیے یا بلند مرتبہ تک پہنچنے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، مراقبہ بھی ضروری ہے، تصوف کے راستوں کو اختیار کرنا لازم ہے۔ بغیر اس کے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے، آپ کے مراتب بلند ہو جائیں اور آپ اعلیٰ قوم سمجھے جائیں اور دنیا میں بھی آپ تباہ و برباد نہ کیے جائیں، تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، اولیاء کرام، انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور فرائض و واجبات کو مقدم رکھیں اور سنت و مستحب کا اس کے بعد التزام کریں، تو انشاءاللہ آپ ضرور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، چاہے ولایت کے طور پر، چاہے دنیاوی طور پر، چاہے آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں ہم سب کو انبیاء کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام، صحابہ اعظام، علماء کرام، ائمہ مجتہدین، بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔